اوکے تو میں بات کر رہا تھا یاسر صاحب تھوڑا سا آگے آئے تھوڑا سا یار آپ اس طرف تو پتہ ہی ہے میرا آج جو میرے دل کے اندر 4 باتیں خدا نے جو ڈالی ہیں پہلے اس کلام کی سے کو ہم تلاوت کریں 4 باتیں کلام میں سے خدا نے جب تخلیق کو دنیا کو تخلیق کرنا تھا تو خدا نے 4 کام یہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں وہ کیے لیکن سب سے پہلے خدا نے اپنے ہی پاک روح کو جو خدا کی طرف سے ہمارا تو مددگار ہے لیکن خدا کا یہ تیسرا قانون ہے خدا ہمیشہ یاسر صاحب انسانوں کو استعمال کرتا ہے خدا کسی کے ساتھ مل کر کام کرنا پسند کرتا ہے اور یہ ہمارے خدا بائبل مقدس یعنی کہ جو ہمارا واحد خدا ہے یہ اس کی شفقت اس کی محبت ہے کہ وہ کسی کو ساتھ لے کر کام کرتا ہے یہاں پر آگے ہم جب دیکھتے ہیں تو خدا کہتا ہے آؤ ہم انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر بنائیں یہاں پر تثلیث کے 3 اقنوم ہمیں نظر آتے ہیں لیکن آج ہم روح القدس کا جو خدا کا تیسرا اقنوم ہے اس کی اہمیت اس کی ضرورت اس کے کام اس کی قوت اس کی قدرت کے بارے میں چند باتیں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے جی یاسر صاحب پڑھیں کیا لکھا ہے خداوند کے زندگی بخش کا کلام میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا قریب کر اور زمین ویران اور سنسان تھی اور زمین کیسی تھی ویران ابتدا جب خدا تخلیق کائنات کو پیدا کرنے لگا تو زمین لکھا ہے کیسی تھی ویران ویران سمجھتے ہیں تو چیز کیا ہے ویران تو ہمارا خدا کیا کرتا ہے ویرانیوں کے اندر صحرا ندیاں بحر جاری کر دیتا ہے اور مجھے یاد آ گیا کلوری کا میں کام بھی جاتا ویران تھا کلوری کو کوئی اچھا وہ کھوپڑی کی جگہ تھی وہاں کچلا جاتا تھا وہاں پیس ڈالا جاتا تھا وہاں کولو کے اندر جس چیز کو جیسے گزارا جاتا تھا جو ہی یسوع مسیح کو گلگتا کی پہاڑی پر پیس ڈالا گیا ہے تو وہاں سے زندگی کے فوارے زندگی کے چشمے جاری ہو گئے آمین تو میں بات کر رہا تھا جب بھی خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے کوئی نہ کوئی بات خدا نہیں اپنے لوگوں کی زندگی میں ڈال دیتا ہے تو میں بات کر رہا تھا کلوری کا مقام کوئی اچھا مقام نہیں تھا ویران تھی وہاں دکھ تھا وہاں مصیبتیں تھی وہاں اذیت تھی وہاں مصیبت وہاں خون بہایا جاتا تھا لیکن ایک دن خدا کے بیٹے کلوری کے شہزادے کا ویرانیوں کے اندر پہاڑیوں کے اندر سختیوں کے اندر یسوع کا خون بہایا گیا جب وہاں پر ویرانیوں کے اندر یسوع کا خون بہایا گیا ہے تو یاسر صاحب زندگی پھوٹ نکلی جہاں موت تھی وہاں زندگی جہاں دکھ تھا عدالت تھی وہاں معافی پر یسوع نے صلیب پر کیا کر دیا ویرانیوں کی میں بات کر رہا ہوں میری بات کو سمجھے وہاں پر خدا باپ تخلیق کا کچھ کام کر اور یہاں پر ایک روحانی نجات کا کام ہو رہا ہے انسان ویران ہو گیا انسان کے اندر ویرانیاں دکھ تکلیفیں آ گئی اور یسوع مسیح کے خون کا جہاں چشمہ جاری ہوا زندگی جاری ہو گئی جی پڑھیں گے آگے کیا لکھا ہے زمین ویران اور سنسان تھی دوسری بات سنسان کہتے ہیں گھر کسی گھر میں جائے نا بند ہو تو لوگ کہتے ہیں یار کیسا گھر سنسان اور ویران ہے یعنی کہ وہاں پر ویرانیاں تباہیاں مشکلیں ہیں لیکن آگے پڑھے کیا لکھا ہے اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اندھیرا تاریکی اندھیرا جہاں پر ہو نا وہاں انسان ڈرتے ہیں خوف تھا موت تھی وہاں پر لیکن ہمارا خدا کچھ کر رہا تھا آمین پڑھیں جی کیا لکھا ہے اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش آگے بھی پڑھیں کیا لکھا ہے اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا ہاللویا کس نے کہا خدا نے کہا کیا ہو جا روشنی ہو جا اب 4 باتیں میرے دل میں خدا نے ڈالی وہ پہلے سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں یہ خدا
باپ جب زمین کے اوپر تخلیق کا یاسر صاحب کام کر رہا ہے تو سب سے پہلے جب تخلیقی کام ہو رہا ہے خدا کے پاک روح نے وہاں پر کیا کیا ہے؟ جنبش، حرارت. اور ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب کہتے ہیں کہ خدا کا پاک روح پانی کی سطح کے اوپر جنبش کر رہا تھا. ان پانیوں کو جہاں موت تھی، جہاں ویرانیاں تھی، جو ہی روح القدس نے وہاں پر جنبش ایسے پھڑپھڑانا شروع کیا ہے، وہاں سے زندگی نکلنا شروع ہو گئی. روح القدس میں بتانا کیا چاہتا ہوں، جب تخلیق ہو رہی ہے تو روح القدس جنبش کر رہا ہے اور چیزیں تخلیق ہو رہی ہے، وجود میں آ رہی ہیں. یہاں سے تخلیق کا کام آگے ساری کائنات کا کام شروع ہوا. چیزیں جنم لینا خدا کی روح القدس کی قدرت سے وجود میں آنا شروع ہو گئی. اب سنیے گا، جب خدا نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے باہر نکالنا تھا تو خروج کی کتاب اور اس کا 3 باب ہے، وہاں پر روح القدس کی شعائیں، شعلے خدا نے کس کو دکھائے؟ مقدس موسیٰ کو ایک نظارہ دکھایا. شعلے ہیں، آگ ہے، کانٹے ہیں، لیکن وہ آگ جو ہے وہ روح القدس کو پیش کرتی ہے، لیکن وہ جھاڑی اور کانٹے جو ہیں وہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کو پیش کر رہے ہیں. جب خدا نے اس قوم کو دکھ سے، مشکل سے نکالنا تھا، وہاں پر بھی روح القدس کی شعائیں، شعلے، روشنی، برکت روح القدس کی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو کتنا ضروری ہے شوبل صاحب، یاسر صاحب، ہم جو کام کریں، دعائیں کریں، پرستش کریں، روزے رکھیں، شکر گزاری کریں، اس کے اوپر روح القدس جنبش کرے. جب تک روح القدس جنبش نہیں بیجن کرے گا کوئی چیز وجود میں. ایک بات ہو گئی. پہلی بات، جب تخلیق خدا کر رہا تھا تو روح القدس کیا کر رہا ہے؟ جنبش کرتا ہوا. پھر میں نے آپ کو بتایا خروج کی کتاب کے اندر جب خدا نے قوم بنی اسرائیل کو، اس چرچ کو جو دکھ میں تھا، مشکل میں تھا، قید میں تھا، مصیبت میں تھا، خدا نے ایک نظارہ اس کو روح القدس اور یسوع مسیح خدا کے برے کلوری کے شہزادے کا دکھ اس کو دکھایا. کانٹے دکھائے، کانٹے ہیں، اور وہی کانٹوں کا تاج پہن کر وہ صلیب پر بلیدان ہو گیا. اور چیزیں ابتدا بھی روح القدس کی قدرت سے جنم لے رہی ہیں، اور پھر بیابانی چرچ آزاد کس کے وسیلہ سے ہوا ہے؟ یسوع کے خون اور روح القدس کی قدرت سے. 2 باتیں ہو گئی. پھر جب خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اس دنیا کے اندر آنا تھا تو مقدسہ مریم سے فرشتہ کہتا ہے روح القدس تجھ پر کیا کرے گا؟ تو جو کام کرے گی تیرے سے روح القدس کروائے گا. جو تو نہیں کر سکتی، جو تو بوجھ، دکھ، مصیبت نہیں اٹھا سکتی، روح القدس تیری مدد کرے گا. اور جب روح القدس اس پر نازل ہوا تو وہ گیت گانے لگ پڑی. یہ کوئی کام آسان نہیں تھا. آپ سب سمجھتے ہیں جو وہ اس کو خدا اس سے کروانے لگا تھا. تو میں بات کر رہا ہوں خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے دنیا میں کلمے نے متکلم ہونا تھا، وجود لینا تھا. روح القدس جنبش کر رہا ہے. فرشتہ کہتا ہے روح القدس تیری زندگی کا، تیرے گھر کا، تیرے خاندان کا، تیری سانسوں کا، تیری عزت کا روح القدس انچارج سنبھال لے گا. تجھے شرمندہ نہیں ہونے دے گا بلکہ تیری شرمندگی کو عزت میں تبدیل کر دے گا. ایک کام شروع کرو، خدا عزت بنائے گا. ایک نبوتی کلام جو قبول کر لو. گھر خدا بناتا ہے اور خدا ذرائع وسائل آپ کو دے گا. یہ کلام خدا نے دیا، کوئی تیاری نہیں، کوئی حوالہ یاد نہیں ہے. یہ خدا نے ڈائریکٹ میرے ساتھ کلام کیا اور میں آپ کے ساتھ 3 باتیں ہو گئی جی. روح القدس کی ہم اہمیت، اس کی
اہمیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میں اس کی خدا جب تخلیق کر رہا ہے روح القدس خدا باپ کا تیسرا قنوم اس کے ساتھ جنبش کر رہا ہے اور پانیوں کے اوپر پانی مشکلوں کو جدا کر رہا ہے. روح القدس آپ کی گھر بنانے میں بھی روح القدس مدد کر رہا ہے. ان چیزوں کو مشکلوں کو دور کر رہا ہے, پرابلموں کو دور کر رہا ہے. ابلیس نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر اچھے ہوں, ہمارے گھر خوبصورت ہوں, لیکن خدا چاہتا ہے ہمارے گھر محلوں کی طرح ہوں. خدا رب الفاظ چاہتا ہے, کیونکہ زبور نے اس کو تجربہ تھا. وہ کہتا ہے تو وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے میں کہوں گا, وہ تجھے عمر بھر اچھے اچھے گھر دے گا. جی گئے نے تسی نہیں گئے یہ پاش صاحب نے پتہ ہے 1.5 لاکھ روپیہ واش روم تے ممون نے لا دیتا. اے ساڈی ہے کہ بات, اسی تے کچے گھراں چ رہندے سا, کچی مٹی دے گھراں دے وچ. لیکن میں کہتا ہوں خدا جب ہم خدا کے پاس آئے, پاش صاحب اکثر کہتے ہیں 37 سال ہو گئے, توبہ کی, بپتسمہ لیا, خدا کے خادموں کے ساتھ مسا میں حضوری میں ٹھہر گئے, اسی وقت خدا نے روح القدس ہفتے 2-3 بعد مہینے بعد دے دیا. اور روح القدس ہر روز ہماری زندگیوں میں نئے نئے کام کر رہا ہے, وہ جنبش کر رہا ہے, چیزیں تخلیق ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں پیسے تو مینوں ملنا شروع ہو جائیں گے. میں اکثر اگوائی دینا, پچھلے مہینے کی گل جی مینوں 5000 روپیہ وہ بل لیک سی, خدا نے دوسرے صوبے دے وچوں 5000 روپیہ میرے بل لی بھیج دیتا. ہالےلویا. ہمارا خدا دنیا دا پالن ہارا تیرے یا فکرا او دے کولو مانگ کے ویکھ لے, وہ اج بھی چولیاں. لیکن میں اسی بات پر آنا چاہتا ہوں, جب بھی کوئی کام کرے خدا سے کہے خدا تیرا پاک روح میری مدد کرے, تیرا پاک روح مجھے مدد کرے, میری سہایتا کرے, مجھے گائیڈ کرے. مقدسہ مریم کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتہ اس کو کہتا ہے یہ واقعی انسان نہیں کر سکتا, لیکن روح القدس تجھ پر نازل ہوگا, تجھ پر جنبش کرے گا, تجھ پر بھر بھرائے گا, تجھ پر سایہ کر لے گا, تو یہ ناممکن کام بھی ممکن میں تبدیل ہو جائے گا. 3 باتیں ہو گئی. نئے عہد نامہ کے چرچ نے جب پیدا ہونا تھا, اعمال کی کتاب رسولوں کے اعمال جس کو روح القدس کے اعمال بھی کہتے ہیں, دوسرے باب کے اندر یہ گمنام تھے, مچھیرے تھے, 120 کی جماعت, ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے, ان پڑھ لوگ مچھیرے ہیں, ان سے بدبو آ رہی ہے, لیکن جو یسوع مسیح کو قبول کیا ہے انتظار کر رہے ہیں اس وعدے کا جو یوئل نبی کی معرفت کیا گیا تھا, وہ وعدہ پورا ہوا. یہ چرچ روح القدس ان کے اوپر نازل ہوا اور پوری دنیا کے نقشے کے اوپر چرچ آ گیا. جو چیز وجود میں نہیں تھی, یاسر صاحب تھی وجود میں, لیکن روح القدس اس وقت, ایک سکالر کہتے ہیں یاسر صاحب 20 لاکھ کے قریب, یعنی کہ پوری دنیا اس وقت یروشلم کے اندر تھی اور چرچ ان کے سامنے ایسے کھڑا ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ روح القدس 120 کی جماعت کے اوپر نازل ہوا, جنبش کی, اور دنیا کو چرچ نے ہلا کر رکھ دیا. بڑے بڑے چرچ کے آگے گھٹنے ٹیکے. وجہ کیا تھی؟ دنیا کے پاس دنیا کی طاقت تھی, چرچ کے پاس روح القدس کی شکتی, پاور, زور. روح القدس کا شاہ زور دریا بہ رہا. دنیا کے دریا, راوی دریا, ادھر جہلم دریا, یہ انسان ڈوبتا ہے تو وہ مر جاتا ہے, لیکن روح القدس کے اندر جو کوئی ڈوبتا ہے وہ زندگی پا جاتا ہے, برکتیں پاتا ہے, رہائی پاتا ہے, قوت پاتا ہے. یہ قوت سے جب چرچ کے اوپر روح القدس نازل ہوا تو پہلے پترس ڈرا ہوا, 120 کی جماعت بند کمروں کے اندر ہے, ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے لوگ. وہی لوگ بادشاہوں کے سامنے جا کر گواہی دیتے ہیں, کہتے ہیں ہاں روم کا شہنشاہ کیسر بادشاہ نہیں, روح القدس ان کی زندگیوں میں طاقت تھی, دلیری تھی, تو وہ کہتے تھے روم کا شہنشاہ. یہ موت کے متعارف بات تھی.
تلوار کے موت کے منہ کے اندر یہ بات کہنی کوئی چھوٹی بات ہے، لیکن یہ کون کروا رہا تھا؟ روح القدس کی پاور، زور، شکتی ان سے کروا رہی تھی۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج جو دعا ہو رہی ہے آپ کے گھر کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر، روح القدس ایک فاختہ کی طرح جنبش کر رہا ہے۔ یہ کلام ریما خدا نے مجھے دیا ہے، میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، اور میرا ایمان ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن یہ خدا کے کلام کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آمین۔ دنیا کے پاس دنیا کی طاقت ہے، ہمارے پاس آسمان کے خدا کی شکتی، زور۔ یسوع مسیح نے کہا تھا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، لوکا 24:49 کے اندر، جب روح القدس نازل ہوگا تم پر، نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے، یعنی کہ جو کام تم نہیں کر سکتے وہ روح القدس تم سے کروائے گا۔ روح القدس اپنی حرارت سے، اپنی شدت سے، اپنے بھر بھرانے سے، اپنی جنبش سے، جب روح القدس ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری دعاؤں میں، ہماری پرستش میں، ہماری کلام کی خدمت میں روح القدس جنبش کرتا ہے، پھر ناممکن کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آمین۔ تو اس لیے ہم نے پڑھا خدا کا روح پانی کی سطح کے اوپر کیا کر رہا تھا؟ جنبش کر رہا تھا۔ ان پانیوں کو، ان مشکلوں کو، ان پرابلموں کو روح القدس آج بھی، پانی مشکل کو پیش کرتا ہے، پانی موت کو پیش کرتا ہے، پانی پرابلم کو پیش کرتا ہے، لیکن ہمارا خدا پانیوں کے اندر بھی موٹر وے بنا دیتا ہے۔ آمین۔ پچھلے دنوں میں سیکھ رہا تھا، دریائے کلزم سے اندر وہ بنانا بن گیا، تو دریائے یردن جو تھا وہ اوپر سے ایسے بیٹھا، اوپر سے بہتا، جیسے نہیں جھرنا اوپر سے نیچے پانی گرتا۔ تو کلام میں لکھا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر سیکھا تھا یشوا کی کتاب کے اندر 3 باب کے اندر گال بنی کہ اوپر والا پانی اوپر ٹھہر گیا اور نیچے والا نیچے۔ پانی جم سکتا ہے، پانی ٹھہر سکتا ہے، لیکن ہمارا خدا پانیوں کو بھی برف سے زیادہ جمنے کی طاقت، قوت دے سکتا ہے۔ لیکن آج میسج کیا ہے؟ جب بھی کوئی کام کریں روح القدس کی مدد کو ضرور مانگیں۔ ہم روح القدس کے بغیر نہیں کچھ کر سکتے۔ ہاں، ایک حوالہ بس پڑھ لو، اعمال کی کتاب 6 باب ہے، 10ویں آیت ہے۔ یہ قوم بنی اسرائیل کی نا کریم بیٹا جمع ہے۔ کون ہے؟ کریم جمع ہے، یعنی کہ بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے علماء، شریعت کے بڑے بڑے علوم رکھنے والے، لیکن ایک ماڑا یا میرے ورگا بندہ وہ گل کر رہے ہیں، تو انہاں دی گل چ تے انہاں دی گل چ زمین آسمان دا ایدوں بھی بلکہ زیادہ فرق۔ یس صاحب مل گیا؟ پڑھے کیا لکھا ہے؟ بلند آواز سے پڑھنا، یہ موبائل قریب کرو گے۔ مگر وہ اس دانائی مگر وہ اس دانائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ نہ کر سکے۔ روح کا ذکر کیا گیا نا، لیکن مگر وہ اس روح کا جو جنبش کر رہی تھی کس کے اوپر؟ اسٹیفنس کے اوپر، اسٹیفن کے اوپر۔ ہاں، سامنے کون ہے؟ بڑے بڑے چوگے پہنے ہیں، ہاں، پاؤں تک جامے پہنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اسکالر، شریعت کے علماء، عدالت کے اندر اس کو کھڑا کیا گیا ہے، اس سے سوالات ہو رہے ہیں، جوابات ہو رہے ہیں، مکالمہ بازی ہو رہی ہے، ڈائلاگ ہو رہے ہیں، لیکن لکھا ہے مگر وہ اس روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا اس کا مقابلہ۔ ہاللیلویا۔ اے ڈیکن ہے تو او ویکھو بشپ پوپ نے، خدا انہوں نے بھی برکت دے، تے اے بیچارہ ماڑا جہا ساڈے ورگا جنوں کوئی پادری بھی نہیں قبول کرتا، خدا ایسے لوگوں کو برکت دے۔ لیکن لکھا ہے جو وہ بات کرتا تھا اس کی بات میں وزن، اس کی بات میں ہاں اثر، وہ دلوں کو چھوتا ہے اس کی باتیں۔ آمین۔ روح القدس کا کوئی دنیا کی طاقت میں بتانا چاہتا ہوں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ روح القدس سے مامور لوگ دعا کرتے ہیں، قید خانہ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
शेरों के मुंह बंद हो जाते, आग की तेजियां खत्म हो जाती, जेल खानों को खुला। पलूस और सलास रूहुल कुद्दस से ममूर, दो खादम फिलिप्पी जेल के अंदर हमारे 16वां बाब के अंदर दुआ कर रहे हैं, प्रस्तश कर रहे हैं। रूहुल कुद्दस ने जुम्बश की, रूहुल कुद्दस ने उनकी दुआ पर, उनके सजदों पर, उनके दुख पर, उनकी तकलीफ पर रूहुल कुद्दस ने जुम्बश की और जेल खाना की नींव को खुदा ने अला कर रख दिया। दुश्मन के और फट्टे चुक दिते, हालेलुया। दुश्मन दे फट्टे चुक दिते खुदा ने, आई ने ना तेरे फट्टे, तो इन्हां जेलों दे विच ही मेरे लोगों ने बंद कीता ही, खुदा ने नींव नहीं बला हला के रख दिता, हालेलुया। दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, गेट खुल गए लोहे के, आमीन। वजह क्या थी? उनकी प्रस्तश, उनकी दुआ के ऊपर रूहुल कुद्दस जुम्बश कर रहा, आमीन। खुदा ने जब काम शुरू किया, खुदा ने रूहुल कुद्दस की कुदरत से काम शुरू किया। खुदा बाप ने, खुदा बेटे ने और खुदा रूहुल कुद्दस ने, आमीन। इस तसलीस फिल तहीद पर हम ईमान रखते हैं, आमीन। खुदा वाहिद है और उसकी जात के अंदर कसरत पाई जाती है, यानी कि उसका खुदा बाप है हमारा, उसका बेटा यीशु है हमारा कफारा देने वाला, और उसका रूहुल कुद्दस है जो उस वक्त भी मदद करता था, आज भी अपने लोगों की मदद करता है। रूहुल कुद्दस से ममूर एक ही पत्थर फड़े है, एडा वड्डा बंदा वो ताकत मान करन दे है, ते दाऊद कहंदा तू पत्थर बाला और बर्छी लेकर मेरे सामने आया है, लेकिन मैं रब्बल फाज, उसके ऊपर वजह क्या थी? रूहुल कुद्दस मसा, उसको महसूस किया गया था, उस पर मस्सा था, उस पर रूहुल कुद्दस था। वो शेरों की दाढ़ी और उसका जबड़ा पकड़ता, उनको चीर देता, कहता है बकरी के बच्चे की तरह मैं उनको चीर देता हूं। दरिंदे इतने बड़े को चीरना, तो असल में ये काम करवाने वाला कौन था? रूहुल कुद्दस, रूहुल कुद्दस, शेर रीछ। कहता तेरे खादम ने, तेरे खुदा के रूहुल कुद्दस की कुदरत से, मसा से जब भर जाता हूं, मैं प्रस्तुत करता हूं, मैं दुआ करता हूं, मैं सजदे करता हूं, खुदा का पाक रूह मुझ पर आता है और मैं शेर को बकरी के बच्चे की तरह चीर देता हूं। रीछ को, वो कहता है एक बार नहीं कई बार तेरे खादम ने ऐसा किया है। रूहुल कुद्दस हमारे दुश्मन को चकनाचूर कर देगा। जिस जिंदगी पर मसा है, बदरुएं वहां पर आज ही की बात है, सच्ची गवाही, झूठी जबान से खुदा को नफरत है। ये राजा कॉलोनी के अंदर 25 नंबर गली के अंदर एक बहन को बदरुएं थी, मैं दोपहर उधर गया, जो ही मैंने उस घर के अंदर कदम रखे, वो बैठी औरत चीखे मारती हुई फ्रिज के पीछे जाकर छुप गई है। मैं क्या और मेरी औकात क्या है? मैं बताना चाहता हूँ, रूहुल कुद्दस से ममूर लोग जब दुआ जिस जगह जाएंगे, बदरूह कलाम में लिखा चीखे मार मार कर भाग जाती थी। और सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन है? इब्लीस, बदरूह। तो जहां पर रूहुल कुद्दस की जुम्बश है, शोबल साहब बदरूह भाग जाएंगे। आज ये दुआ करनी है, खुदा ये काम हम शुरू करने लगे हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं बाप यीशु के नाम में, इस सारे काम पर, मटेरियल पर, सारी चीजों पर, काम करने वालों पर, हमारे घर पर तेरा रूहुल कुद्दस क्या करे? जुम्बश करे। फिर रूहुल कुद्दस क्या करेगा? प्रॉब्लमों को दूर करेगा। जो काम नहीं हम नहीं ना कर सकते, मरियम यही तो कह रही थी, मैं कैसे, ये कैसे हो सकता, सवाल है। लेकिन फरिश्ते ने कहा वाकई ये तेरे से नहीं हो सकता, लेकिन लिखा है रूहुल कुद्दस तुझ पर साया। साया का मतलब है तुझे ऊपर नीचे आगे पीछे से कवर कर लेगा। रूहुल कुद्दस तुझे तेरे दुश्मनों से तुझे तहफ़्फ़ुज़ देगा। तू रूहुल कुद्दस की कवरिंग के अंदर आ जाएगी, तू आग और रूहुल कुद्दस की कुव्वत के अंदर आ जाएगी, दुश्मन तेरी तरफ देख भी नहीं सकेगा। आमीन। आधा घंटा हो ही चले तो मेरा ख्याल है कि हम इतने ही बस कर देंगे। हालेलुया। फिर खुदा का मौका देता तो फिर हम कुछ बातें, खुदा ने वक्त दिया तो जरूर, मैं बात जो कर रहा हूँ मैं सच्ची बात कर रहा हूँ।
हम दुआ करते हैं ना, लेकिन जब तक रूहुल कुदस सबसे पहले क्या करता है, आपके दिल के अंदर, आंखों के अंदर आंसू डालता है, दर्द डालता है। मेरी ये कायलियत है। हाँ, ये जो है ना पानी आंसुओं को भी पेश करता है। आज जो ईमानदार आंसू बहाते हैं ना, दर्द रखते हैं, पेन रखते हैं, खुदा का पाक रूह उनकी दुआओं पर, उनके आंसुओं पर जुम्बश करता है। स्कॉलर कहते हैं, मैं जो बात कह रहा हूँ, आमीन। तो इसलिए मैं बात कर रहा था, मैं उस वक्त तक मुतमिन नहीं होता जब मेरे दिल के अंदर रूहुल कुदस दर्द नहीं डालता, किसी लिए पेन नहीं, आंसू नहीं देता, मैं खुद मुतमिन नहीं होता। आमीन। तो ये पानी ईमानदारों के आंसू को पेश करता है। हाँ, मिस्र के अंदर कौम बनी इसराइल ने आंसू बहाए, और खुदा कहता है मैंने अपने लोगों के आंसू देखे हैं। वहां पर कुछ और लिखा है, लेकिन थे आंसू। खुदा कहता है मैंने उनके दुख को देखा है, उनके बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, उनकी नस्ल कशी। मेरे लोग, मेरे बंदा इब्राहिम के सामने कोई खड़ा हो जाए, खुदा कहता है मैं अब उतरा हूं, मैं सब रस्सियों को, सब दुश्मन के हाथों को पीछे करूंगा, और मैं अपना हाथ बढ़ाकर उनको दुख के गल से निजात करूंगा। खुदा ने पाकरू का निशान दिखाया, खुदा ने जो कहा वो करके दिखाया। आओ शुक्रगुजारी, आओ शुक्रगुजारी करो।